سوال یہ ہے کہ اگر چند مسلمانوں نے مل کر اپنے قربانی کے جانور میں کسی شیعہ کو شریک یعنی حصے دار بنا لیا تو کیا قربانی جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے کسی شیعہ کو اپنے قربانی کے جانور میں شریک کر لیا، حصے دار بنا لیا، تو یاد رکھیں کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ مثلاً قربانی کے جانور میں 6 حصے دار مسلمان تھے اور ایک شیعہ تھا، تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ مسلمان شیعہ کو اپنے قربانی کے جانور میں حصہ دار اس وجہ سے نہیں بنا سکتے کیونکہ شیعہ کا اللہ کے بارے میں یہ نظریہ ہے۔ آپ سماعت فرمائیں۔ مسلمانوں، تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ سے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں، ہم کوئی مسیحی نہیں ہیں۔ مسیحی تو پھر کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب، علی پروردگار اعظم، علی مولائے کل۔ سجدہ علی جو ادا کر رہا ہے، خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے۔ تجھے لم یولد میں کہوں تیرے گھر میں یہ بچہ بتا کون ہے، تو بدن میں نہیں یہ بشر نہ لگے، تو بدن میں نہیں یہ بشر نہ لگے، تو بتا دونوں میں پھر خدا کون ہے۔ مدد کرتا میں نے کہا بے غیرت ملا، جو اللہ اپنے نبی کے دانت بچانے نہیں آیا وہ تیری مدد کرنے کہاں سے آ گیا؟ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے، دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ۔ مسلمانوں کے ساتھ قربانی کے جانور میں شیعہ اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ شیعہ مذہب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہے۔ آپ سماعت فرمائیں ان کی کلپوں سے۔ رسول پائیں صاحب ان کے چو ہلو بڑو سبئی بھجی ویا ویندا ہی نہ بھجوین خیر سان جناب حسین پانجا صاحب ان کے شب عاشور ڈیا وسائے چو تو ونجو پانجے گھر میں موکل تھو دیاں، کوئی بھی نہ ویو۔ رکھنا یہ فلسفہ ہے، لیڈر وہ بڑا نہیں ہوتا جس کے پاس بندے زیادہ ہوں، لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جس کے پاس جتنے ہو سارے پکے ہوں، جس کے پاس جتنے ہو سارے مخلص ہوں۔ اسلام کے دامن میں 2 بڑے لیڈر ہیں، ایک کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے حسین۔ دونوں میں بڑا کون ہے؟ فیصلہ تو آپ کری۔ دن کی روشنی ہے، دن کی روشنی میں اسلام قبول کرنے کا وقت ہے۔ محمد بلاتا ہے آؤ، آتا کوئی نہیں۔ حسین رات کے اندھیرے میں چراغ بجھا کے کہتا ہے جاؤ، جاتا کوئی نہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ نیاز بیگ میں تیرے معیار نو سلام کرا، اور جڑے باہر بیٹھو رزق حلال کرو، ہاتھ بلند نہ رہے۔ حیدری جتنے بھی نبی ہیں سب عباس کے فقیر ہیں۔ شیعہ مسلمانوں کے ساتھ قربانی کے جانور میں اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکتے
کیونکہ شیعہ مذہب کا قرآن کے بارے میں یہ نظریہ ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی، وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا۔ کیا تو ہم صحابیوں سے کیوں پوچھیں کہ اس آیت کے معنی کیا ہے، یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ نہیں، پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا۔ شیعہ مسلمانوں کے ساتھ قربانی کے جانور میں اس وجہ سے شریک حصے دار نہیں بن سکتے کیونکہ شیعہ مذہب کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں یہ نظریہ ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ لعنت، سقیفہ پہ لعنت، امیہ پہ لعنت، سقیفہ کے تینوں حرامی پہ لعنت، سقیفہ کے تینوں شرابی پہ لعنت، سقیفہ کے تینوں زانی پہ لعنت، غار میں رویا تھا بڈھے پہ لعنت، میدان سے بھاگا تھا ہجڑے پہ لعنت، جمل کی وہ ننگی عورت پہ لعنت، جھوٹا غنی تھا بھگاری پہ لعنت، عائشہ پہ لعنت، حفصہ پہ لعنت، ہندا پہ لعنت، ہرملا پہ لعنت، اللہم لعن در ابو بکر عمر بن عثمان، اللہم لعن معاویہ بدین۔ چاہوں گا زبیر کو چھوٹا نام نہیں ہے، طلحۃ الخیر کو چھوٹا نام نہیں ہے، ماضی بڑا اچھا تھا، مستقبل خراب ہوا ہے۔ ہمارے نزدیک امیر معاویہ، ہم اس کے لیے رضی اللہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جی آپ نے خلیفہ راشد کہنا ہے فلاں فلاں اور فلاں کو۔ بھائی ہم خلیفہ راشد نہیں سمجھتے ان کو۔ اللہم لعن ابا سفیان و معاویہ۔ جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ عدالت میں بلا، میں تجھے بتاؤں گا 40 سال بت پوجنے والے خطاب پہ تھے، مولوی جسے تو سچا ثابت کر رہا ہے نا اس کا باپ بھی کافر تھا۔ میں عہدے ہی ذکر کر رہے ہیں جنہوں ساری زندگی سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی۔ ہم نے آج تک مقدمہ فتح پڑھا، ہم نے نام نہیں لیا تیرے پیروں کا۔ اس مولوی کو اور اس جیسے مولویوں کو کنٹرول کر لیں، ورنہ بعد میں نہ کہنا کہ صحابہ کی توہین ہو گئی، کیونکہ ہم پھر بتائیں گے کہ وہ بندے حرامی تھے جنہوں نے لباس صحابہ کا پہنا تھا۔ اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی وردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے، صحابی نہیں۔ لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کلمہ بھی محمد کا پڑھا۔ میں علیلان کہتا ہوں کہ میں خلفاء کی خلافت کا۔ تو ناظرین، یہ صرف شیعہ مذہب کے ذاکرین نہیں کہتے بلکہ ان کی مذہبی کتابیں یہ بات کرتی ہیں، یہی نظریہ جو ذاکر بیان کرتے ہیں یہی نظریہ ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اگر میں ان کی مذہبی کتابوں سے، ان کی کتابوں سے یہ باتیں جو یہ کر رہے ہیں ثابت نہ کر سکا تو میری سزا وہی سزا ہے جو چور کی سزا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب شیعہ کتابوں نے، شیعہ مذہب نے، شیعہ ذاکروں نے یہ اپنے عقائد بیان کیے ہیں اللہ اور رسول اللہ اور تمام انبیاء علیہ السلام اور قرآن مجید کے بارے میں، تو کیا کوئی مسلمان ان کو اپنے قربانی کے جانور میں حصہ دار بنا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔